الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: فلما فصل طالوت بالجنود، بس جس وقت طالوت اپنے لشکر کو لے کر جدا ہوئے، قال، اس نے کہا، ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا ایک نہر کے ذریعے، فمن شرب منہ، بس جس شخص نے اس سے پی لیا، فلیس منی، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے، ومن لم یطعمہ، اور جس نے نہیں اس سے چکھا، فإنہ منی، وہ میری جماعت میں سے ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدی، ہاں اگر کسی نے ایک ہاتھ کے چلو سے لے لیا، فشربوا منہ، بس انہوں نے اس سے پانی پیا، الا قلیلا منہم، لیکن ان میں سے تھوڑے سے تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا، فلما جاوزہ، بس جب وہ ان سے جدا ہوئے اور وہ لوگ جو ایمان لائے، قالوا، انہوں نے کہا، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، کہ ہمیں آج طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ قال الذین یظنون، ان لوگوں نے کہا جن کا یقین تھا کہ انہم ملاقو اللہ، کہ اللہ کے ساتھ ملاقات ہونے والی ہے، کم من فئۃ قلیلۃ، بہت ساری چھوٹی جماعتیں، غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، یہ غالب آ جاتی ہیں بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو بھائی بنی اسرائیل والوں نے، جیسا کہ کل اور پرسوں درس کے اندر آیا ہے، حضرت شموئیل علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ ہمارا کوئی کمانڈر، کوئی نوجوان جو ہے وہ مجاہد ہو جو ہماری تنظیم بنائے اور پھر ہم جہاد کریں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ بھی طالوت تمہارے امیر ہیں، کمانڈر ہیں۔ پھر انہوں نے کیل و کال کی کہ بھی اس کے پاس تو مال نہیں ہے، یہ تو غریب ہے۔ پھر ان کو سمجھایا، تو سمجھانے کے بعد وہ سمجھ گئے، حضرت طالوت کی سرداری کو انہوں نے مان لیا، قبول کر لیا۔ تو جب قبول کر لیا تو اس کے بعد جو ہے وہ حضرت طالوت نے اعلان کر دیا کہ بھئی کل یا پرسوں یا جو بھی ٹائم دیا ہوگا کہ فلاں دن جو ہے ہم نے نکلنا ہے۔ تو جب نکلے تو ان کے ساتھ 70,000 کا لشکر ہو گیا، بڑی تعداد لوگ جو ہیں وہ سارے ہی جو ہے وہ نکل پڑے، بھی جیسے کوئی میلہ دیکھنا ہو یا کوئی بڑا وہاں پر تو بس جائیں گے اور جیت جائیں گے۔ تو انہوں نے، حضرت طالوت نے خود بھی اور وقت کے پیغمبر سے بھی دعا کروائی کہ بھئی یہ تو بہت زیادہ آدمی جا رہے ہیں، یہ تو شور شرابہ کریں گے، لڑائی نہیں کرنے دیں گے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے اس کے لیے راہ نکالے کہ یہ جو خالص ہیں وہ بچ جائیں۔ تو انہوں نے دعا کی۔ آگے ایک نہر آتی تھی، اب بھی یہ نہر موجود ہے اردن اور فلسطین کے درمیان۔ اس نہر تک جو ہے وہ گرمی کا موسم تھا، پہنچتے پہنچتے شدت کی پیاس لگ رہی تھی اور پانی اس نہر کا ٹھنڈا ہے۔ تو حضرت طالوت نے فرمایا کہ بھئی جس نے اس نہر کا پانی پی لیا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے، یعنی وہ ہمارے ساتھ نہ ہے، اور جس نے بالکل نہیں پیا وہ تو ٹھیک ہے، اگر کسی نے پینا بھی ہے تو ایک ہاتھ کے ایک چلو کے پینے کی اجازت ہے، بس اتنا جو ہے وہ تم پی سکتے ہو۔ اب اتنے بندے اور گرمی ہو اور آگے ٹھنڈا پانی آ جائے، کہاں صبر ہوتا ہے؟ اکثروں نے جو ہے وہ پانی پی لیا، جیسے قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ فمن شرب منہ ومن لم یطع فإنہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، انہوں نے پانی پی لیا مگر ان میں سے تھوڑے سے بچے تھے جنہوں نے نہیں پیا۔ جب انہوں نے پانی شروع کیا پینا، پیتے رہے، اتنا پیا کہ ان کے پیٹ جو ہیں وہ مشکیں بن گئی، یعنی پانی کے جو ہوتے ہیں ڈول بڑے بڑے اس طرح کے ہو گئے، اب وہ اٹھ نہیں سکتے تھے، لہذا وہ تو وہیں رہ گئے۔ اور پھر جو باقی بچے تھے وہ 313 تھے، 313 کی تعداد باقی بچی تھی۔ اس کے بعد
یہ جو عمالقہ قوم ہے جس کے ساتھ لڑنا تھا، یہ بیت المقدس میں تھی اور وہاں جو ہے آباد تھی، بڑی طاقتور اور بڑی ڈیل ڈول والی اور بڑی مضبوط قسم کی قوم تھی، اور تھی بھی وہ تقریباً جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد کے اندر، یعنی 60,000 تھی غالباً، یا 70,000 یا 10,000 لکھا ہوا تھا کہ وہ تھی وہ ہزاروں کی تعداد میں، اور یہ تھے 313۔ تو اب وہاں پر ان 313 کے دو گروہ ہو گئے۔ ایک کہنے لگا کہ بھئی یہ تو بہت زیادہ طاقتور ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور دوسرے جن کا یقین تھا الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ چھوٹی جماعت اللہ کی اجازت سے بڑی جماعت کے اوپر غالب آ جاتی ہے، یعنی تھوڑے جیت جاتے ہیں اور زیادہ ہار جاتے ہیں۔ تو پھر ان کا یقین بندھا، ایمان جو ہے مضبوط ہوا، تو ان 313 نے لڑائی شروع کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرما دی۔ اور 313 بھی چھوٹی جماعت کے غالب آنے کے بہت سارے تاریخ کے اندر، احادیث کے اندر، تفسیروں کے اندر واقعات آتے ہیں۔ سب سے بڑا واقعہ، سب سے زیادہ مشہور واقعہ بھی ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، کہ میدان بدر کے اندر بھی مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور اس کے مقابلے کے اندر آئے ہوئے کفار کی تعداد 1000 تھی، اور یہ 313 ان کے پاس صرف 6 زریں تھیں، یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے صرف 6 ہتھیار تھے، اور تلواریں لڑنے کے لیے تلوار کام آتی ہے، 2 تلواریں تھیں بس، ٹھیک ہے جی، اور 2 گھوڑے تھے، اور 6 اونٹ تھے۔ اب اتنا سا سامان ہے لڑائی کا، ٹھیک ہے نا جی، اور ادھر 1000 ہے، اور ان کے پاس تلواریں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، سب کے پاس زرے بھی ہیں، اور جو ہے وہ لڑائی میں مہارت بھی رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کسی نے لاٹھی پکڑی ہوئی، کسی نے کچھ پکڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر کے اندر نصرت فرمائی اور تم کمزور تھے، تمہارے پاس مالی اعتبار سے بھی کمزور تھے، تعداد کے اعتبار سے بھی کمزور تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی مدد و نصرت فرمائی کہ یہ 313 نے 1000 کو شکست دے دی، اور ایسے شکست دی کہ ان کافروں کے 70 آدمیوں کو مارا اور 70 آدمیوں کو گرفتار کیا، اور جو باقی بچے تھے ان کو بھاگنے کے لیے راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اسی طرح بھی یہ غزوہ موتا، اس کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر ان چیف تھے، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 تھے، اور ادھر جو ہے وہ غالباً 1,00,000 تھے یا 60,000 تھے، یعنی بہت زیادہ تعداد تھی۔ اسی طرح قادسیہ کی جنگ بڑی مشہور ہے، باقاعدہ کتابیں اس کے اوپر لکھی ہوئی ہیں۔ اس جنگ کے اندر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے امیر تھے، یعنی کمانڈر ان چیف یہ تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عام مجاہد تھے، عام فوجی تھے، یوں سمجھے دوسرے لفظوں میں۔ تو ادھر کافروں کا جو لشکر تھا وہ 60,000 کا تھا، تو ادھر جو ہے مسلمانوں کے پاس تقریباً غالباً 4,000 تھے یا 6,000 کی تعداد تھی۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو فرمایا کہ مجھے صرف 60 آدمی دے دیں، ہم 60 آدمی 60,000 کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ بھی یہ تو نوجوان ہے، ایسے ہی مار رہا ہے، یہ نہ ہو کہ مسلمانوں کا نقصان ہو جائے، تو کہا کہ نہیں ایسے نہیں کریں گے۔ حضرت خالد ولید اصرار کرتے رہے، بار بار ان کے اصرار کرنے پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ان کو جو ہے 59 آدمی، 60 میں تو وہ خود تھے، 59 آدمی دے دیے، اور 60 میں یہ تھے۔ 60 آدمیوں نے 60,000 کا مقابلہ کیا اور ان 60,000 کو بھگایا، ٹھیک ہے نا جی، وہ بھاگ گئے جو ہے وہ میدان چھوڑ کر۔ تو اسی طرح بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ کے اندر غالباً حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ بھی مصر سارا ہم نے جو ہے فتح کر لیا ہے، لیکن ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا، آپ ہمیں اس کے بارے میں دعا بھی کریں، اس کے بارے میں کوئی مشورہ بھی دیں، اور ہم جو ہے تقریباً 5 یا 6,000 جو ہے وہ آدمی ہیں، اور یہ مصر کی ساری فوج اور مقوقس جو بادشاہ ہے وہ سارے اس قلعے کے اندر جو ہے رکے ہوئے ہیں، اور ہم نے 2 ماہ ہو گئے محاصرہ کیے ہوئے ہیں، یعنی نہ
وہ باہر نکلتے ہیں نہ یہ فتح ہو رہا، اور قلعے چھوٹے نہیں ہوتے تھے اس وقت، بڑے بڑے جو ہیں وہ قلعے ہوا کرتے تھے۔ تو جب خط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ رو پڑے۔ جب روئے تو لوگوں نے پوچھا کہ بھی کیا ہو گیا، مسلمانوں کا نقصان ہو گیا کہیں، یا مسلمان شہید ہو گئے ہیں، یہ جنگ ہار گئے ہیں، کیا ہوا؟ فرمایا کہ نہیں، مسلمانوں نے 2 ماہ ہو چکے ہیں ایک علاقے کا محاصرہ کیا ہوا لیکن فتح نہیں ہو رہا، اور فرمایا کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو چھوڑ دیا ہے، قد ترکوا سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر دوبارہ خط لکھا، اس خط کے اندر فرمایا کہ میں 4000 کا لشکر تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں، اور ساتھ یہ ہے کہ تم غور کرو کہ کوئی سنت تم سے رہ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہے تمہیں فتح نہیں مل رہی۔ تو انہوں نے غور و فکر کیا بھی کون سی سنت رہ گئی ہے، تو پتہ چلا کہ بھئی ہم یہاں لڑائی کے اندر مصروف رہتے ہیں، مسواک درختوں سے توڑ نہیں سکے، تو حضور کی مسواک والی سنت ہم سے رہ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ علاقہ فتح نہیں ہو رہا۔ تو انہوں نے اس سنت کو ادا کیا، اس سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرما دی۔ اور یہ جو کہا کہ 4000 کا میں لشکر بھیج رہا ہوں، 4000 سے مراد تفسیر میں لکھو تو 4000 آدمی نہیں تھے بلکہ 4 آدمی تھے، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت زبیر بن عوام، حضرت مقداد، اور اسی طرح ایک اور صحابی تھے۔ ان 4 آدمیوں کو بھیجا، بس یہ 4 آدمی 4000 کے برابر۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ بہت مرتبہ جب ایمان والے، ٹھیک ہے نا جی، ایمان کی حالت میں ہوں تو تھوڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرما دیتے ہیں، لیکن اب کیا کریں، ہمارا ایمان ہی بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے۔ ایمان کی کمزوری کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ہم مسلمان جو ہے نماز پڑھنے کے لیے اپنی نیند اور اپنے ٹائم، روزی کمانے کے ٹائم کو قربان نہیں کرتے، چاہے جائے کہ جان کی قربانی دینی پڑے۔ اور اسی طرح ٹھیک ہے نا جی، یہ تبلیغی جماعت ہمارے ساتھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، 3 دن کے لیے کتنا بھاگ کے منتیں کر کر کے بڑی مشکل سے 3 دن کے لیے نکالتے ہیں، حالانکہ واپس آ جانا ہے، لڑائی نہیں ہے، جنگ نہیں ہے، مرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہاں جو ہے کھانا پینا ہے، اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، صحیح سالم واپس آ جانا ہے، لیکن دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر اتنی رچ بس چکی ہے کہ نہ نماز کے لیے ٹائم نکلتا ہے اور نہ ہی دین کے سیکھنے کے لیے 3 دن تک ہم نکالنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو بھائی پھر کہاں گنتی کے اندر تو مسلمان جو ہے کروڑوں اور اربوں کے اندر آئے گا کہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام ہے جی، اس میں اتنے مسلمان ہیں، فلاں ملک کے اندر اتنے مسلمان ہیں، لیکن اگر یقین کمزور ہوگا تو بھائی پھر کثرت کے باوجود بھی ہم مار کھاتے رہیں گے جیسے کہ مسلمان اب کھا رہے ہیں۔ لیکن اگر یقین ہو، اعمال صالحہ ہو، تو پھر قلیل بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین محکم نصیب فرمائے اور مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے۔